من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله. صلوات. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجے محمد و آل. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر، اور دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد سے رب محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہ جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ امیگریشن کے معاملات ہوں، چاہے جاب سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے ہیلتھ کے معاملات ہوں، چاہے جو بھی مشکلات ہیں، پروردگار ان 14 معصومین کے صدقے میں کلو ہم و غم و بحق محمد و آل محمد پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرما. اور وقت کی سب سے اہم دعا کہ مولا امام وقت کا ظہور جلد از جلد ہو، اور مولا کا جب بھی ظہور ہو تو مولا ہمیں اپنے حامیان ناصران نوکر میں شامل فرما. اور اپنی تقریر کو ابتدا کرنے سے پہلے جب رسول نے کہہ دیا ذکر علی عبادات، تو ہم یہاں عبادت کرنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً سب نمازی ہیں، اور جب نماز کی صفیں لگتی ہیں تو صف میں جب عبادت کی جاتی ہے تو کسی ایک کی بھی اگر اس صف میں نماز قبول ہو رہی ہے تو پوری صف کی عبادت قبول ہوتی ہے. تو ذکر محمد و آل محمد بھی بالکل نماز کی طرح ہے. جس طرح نماز میں صف لگائی جاتی ہے، ذکر محمد میں بھی اسی طرح ساتھ بیٹھا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ آ جائیں، ایک صف کی طرح آ جائیں، تو مولا کسی ایک کی بھی اگر مجلس قبول ہوگی تو یقیناً سب کی مولا قبول ہوگی. درود بھیجیں محمد والے. اس میں میرا نہیں آپ کا فائدہ ہے. ایک اور درود بھیجیں محمد. اور دیکھیے نماز کی قبولیت کا پتہ نہیں معلوم کسی کو کہ نماز کی قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کسی نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ یہ نماز تمہاری قبول ہوگی، مگر مولا فرماتے ہیں کہ حسین پہ نکلا ہوا ایک ہائے تمہاری مقبول ترین عبادت ہے. حسین پہ ایک ہائے کہہ کے ہائے حسین اگر کہا تو یہ مقبول ترین یعنی کہ قبول ہونے کی ذمہ داری رسول نے لے لی.
تو عظمت عبادت کی، یہ جو عبادت ہے اس کی قبولیت کی ذمہ داری مولا نے خود لی ہے، بس ہائے حسین کہنا ہے۔ ایک اور درود بھیجے محمد۔ آپ لوگوں کے سامنے مستقل آج 4واں روز اور بات ہو رہی ہے، عنوان ہم نے رکھا تھا ولایت علی ضرورت انسانیت۔ ولایت علی ضرورت انسانیت کے عنوان پہ آج 4واں مستقل گفتگو، اور پچھلے 3 دن جو بات ہوئی ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ بس یہ تھا کہ اگر ہم حقیقی توحید کو سمجھ جائیں تو ولایت سمجھ آ جائے، اور جب ولایت سمجھ آ جائے گی تو حقیقی توحید سمجھ آ جائے گی، اور جب یہ دونوں سمجھ آ جائیں گی تو مقصد خلقت انسان و جنس سمجھ آ جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن کو پروردگار نے صرف عبادت کے لیے ہی خلق کیا، اور عبادت بغیر معرفت کے ہوتی ہی نہیں، اس لیے ضروری ہے توحید کو بھی سمجھنا۔ اور ہم نے 3 دن کوشش کری آپ کے سامنے کہ توحید سمجھ آ جائے، اور جتنی توحید بلند ہوگی اتنی ولایت بلند ہوگی، یا جتنی ولایت بلند ہوگی اتنی توحید بلند ہوگی۔ اور پچھلی 3 تقریروں میں آپ لوگوں کے سامنے کوشش کری کہ جو مولا نے بتایا ہے توحید کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور بس 2 منٹ لوں گا تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے، اور پھر بات کو آگے بڑھانا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ شے ہے، اللہ وجود ہے، کیا فزیکل فارم میں ہے اللہ؟ جو مولا بتا رہے ہیں نا وہ بتانا ہے، وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مولا نے کہا کہ ہاں اللہ شے تو ہے، وجود تو ہے، مگر ایسا وجود نہیں ہے جس کو تم وجود سمجھتے ہو، جس کو تم شے سمجھتے ہو، جس کو ہم کوئی چیز سمجھتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ چاہے سوچ میں ہی ہم کوئی چیز سوچیں تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور کل میں نے کوشش کری تھی ایکسپلین کرنے کی کہ اللہ کی جب ہم نماز عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کون سا وجود ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ صرف جس نے لفظ اسم اللہ کی عبادت کری تو اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث میں نے پڑھ کے بتائی تھی کہ جس نے اسم الف لام لام ہے اللہ لفظ کی، نیم کی، نام کی، اسم کی عبادت کری اس نے کفر کیا، اور جس نے اسم اور معنی یعنی ذات پروردگار اور لفظ اللہ ان دونوں کی عبادت کری تو اس نے شرک کیا، اور جس نے صرف ذات پروردگار کی عبادت کری بس اس نے عبادت کری، بس اس نے عبادت کری۔ اور پھر میں نے دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو یا میں جانوں یا علی جانے۔ جب اللہ کی ذات کو یا رسول جانے یا علی جانے تو اب اللہ کی عبادت ہو تو کیسے ہو؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تھا یہ وہ ڈیڈ لاک ہے کہ اب اللہ کی کیونکہ ذات کی عبادت کرنی ہے، اور ذات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، یا علی سمجھے یا رسول سمجھے، یعنی کہ میں عبادت کر ہی نہیں سکتا، یا علی عبادت کر سکتا ہے یا رسول عبادت کر سکتا ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی عبادت کرنی ہے، ذات کی عبادت کرنی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہماری فکر میں، ہماری تھاٹس میں، ہماری سوچ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جب وہ آ ہی نہیں سکتی تو عبادت کس کی؟ نماز کیسے؟ نماز کیسے؟ نماز کیسے؟ تو پتہ پھر مولا نے بتایا کہ ایک ہی طریقہ رہتا ہے کہ بس عبادت کرو رب محمد و آل محمد۔ عبادت ہو سکتی
بنتی ہے تو محمد و آل محمد کے خدا کی، یعنی کہ تصور میں محمد و آل محمد ہوں گے اور خدا اور محمد و آل محمد کو سجدہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ تصور میں محمد و آل محمد ہوں گے مگر سجدہ محمد و آل محمد کو نہیں، رب محمد و آل محمد، رب محمد و آل محمد کو سجدہ ہوگا۔ اس ہی لیے جب ہم کہتے ہیں نا نماز میں اشہد ان لا الہ، گواہی ہم کیسے دیں؟ گواہی محمد و آل محمد دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گواہی عینی شاہد کی ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی عینی شاہد کی ہوگی، ہم تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بتائیں جو بھی محمد و آل محمد کو ہٹا کر کوئی بھی عبادت کرے گا، یا وہ کفر کی عبادت ہوگی یا وہ شرک کی عبادت، یا وہ کفر کی عبادت ہوگی یا وہ شرک کی عبادت ہوگی۔ اور میں نے ان حدیثوں کو آگے بڑھانا، آج بات کو آگے بڑھانا، ایک اور درود بھیجیں محمد، بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اور کل میں نے کچھ اوصاف پروردگار اور بتائی تھی کہ پروردگار وہ ہے جو دو اپوزٹ کیریکٹرسٹک کو ایک ہی وقت میں رکھتا ہو، یعنی کہ وہ جمال بھی ہو اور اس ہی لمحے جلال بھی ہو، یعنی وہ ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہو اور ایٹ دا سیم انسٹنٹ آف ٹائم وہ قہار بھی ہو۔ دو اپوزٹ کیریکٹرسٹک، اور میں نے کل بھی کہا تھا ذرا سوچ کے دکھائیں، دو اپوزٹ چیزوں کو ایک ساتھ سوچا بھی نہیں جا سکتا تو توحید کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اب اول ما خلق اللہ نوری سے ابتدا، یہ 3 مجلس سے میں نے آج کنکلوڈ کر دی۔ اول ما خلق، پروردگار نے جب ایسی صورت آ جائے گی کہ خدا سمجھ آ نہیں سکتا، اور مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، آبجیکٹو آف کریشن آف انسان اور جن، ہیومینٹی کی کریشن کا مقصد ہی ایک تھا، پروردگار نے بتا دیا قرآن کے اندر، وہ عبادت۔ اب وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک محمد والے محمد نہ ہو، کیونکہ اللہ تک پہنچا جا ہی نہیں سکتا، یہ مجبوری مخلوق کی ہے۔ مخلوق مجبور ہے، اللہ نہیں، اللہ مجبور نہیں، مجبور مخلوق ہے، مجبور مخلوق ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پروردگار نے ان 14 کا نور خلق کرا، 14 کا نور خلق کرا، اور سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری کیا، اور یہ نور خلق ہوا۔ اور پھر میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا اصول کافی والیوم نمبر 2 چیپٹر نمبر 39 چیپٹر نمبر 93 کے اندر، درود بھیجیں محمد اصول کافی والیوم نمبر 2 چیپٹر نمبر 93 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پروردگار نے اپنے نور عظمت میں سے، پروردگار نے اپنے نور عظمت میں سے ایک نور صادر کیا، ایک نور خلق کیا جس کو نور محمد کہا۔ اور اس نور میں وہ تمام صلاحیتیں تھیں، وہ تمام اوصاف تھیں، وہ تمام صفات تھیں، وہ تمام کیریکٹرسٹک تھیں جو خدا کی تھی، یعنی کہ خدا کی خلقیت، خدا کی رحمانیت، خدا کی کریمی، خدا کا جلال، خدا کا غفور، خدا کا رحم، سبھی اس نور سے مخلوق تک پہنچے گا۔ تمام اوصاف پروردگار کا اپنا مظہر بنا کے پیش کیا اس نور کو۔ اب یہ بتائیں کہ یہ نور اللہ کے اپنے نور عظمت میں سے صادر ہوا ہے، نکلا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ اللہ کا حصہ ہے؟
पूरी जिम्मेदारी से बात करूंगा, क्या अल्लाह का हिस्सा है? और अगर ये नूर मेरे साथ है आप लोग, अगर ये नूर अल्लाह का हिस्सा है तो जब ये नूर अल्लाह में से निकला होगा तो अल्लाह में कुछ कम हुआ होगा या नहीं? भाई मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बात पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। अल्लाह में ये लाइट निकल रही है ना, ये लाइट निकल रही है ना, जब ये लाइट निकलती है ना तो इस लाइट में से लाइट कम हो जाती है, इसीलिए ये जो बल्ब है एनर्जी को कंज्यूम करता है, तभी आपका बिल आता है। मेरे साथ हैं, थोड़ी मुश्किल बात करूंगा मगर करना है मुझे। अगर लाइट में से, इस बल्ब में से जब रोशनी निकलती, अब जब बल्ब का नाम आता है तो अजीब सा हो जाता है, दुरूद भेजे मोहम्मद। पता नहीं क्या दिल, हमें मोहब्बत है बल्ब से, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। तो जब ये लाइट में से रोशनी निकलती है तो उसमें रोशनी कम होती है, इसीलिए मोर एनर्जी कंज्यूम होती है, और लाइट मुस्तकिल लाइट निकल रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अगर अल्लाह के नूर में से ये नूर निकला तो अल्लाह के नूर में कुछ कमी आई? अगर कमी आ जाए तो अल्लाह ना रहे। अल्लाह में ना कुछ कम होता है ना ज्यादा होता है। तो अब बताएं ये कैसे निकला, ये नूर कैसे निकला, ये नूर कैसे निकला? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, तो आपने बहुत बार सुना है, ये भी सुना होगा कि उनको परवरदिगार ने अपने नूर से खल्क किया। जब नूर से खल्क किया, नूर में से इख्तिरा किया, नूर में से सादिर किया, जब अपने नूर में से निकाला तो क्या अल्लाह के नूर में कमी आई? और अगर अल्लाह के नूर में कमी आ जाती है तो अल्लाह नहीं रहता, मगर अगर कमी नहीं आ रही तो निकला कैसे? तो निकला कैसे? तीन हदीसें मिलती हैं, तीन हदीसें मिलती हैं। और बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है, क्योंकि मौला जैसा सवाली होता है वैसा जवाब देते हैं, जैसा सवाली होता है वैसा जवाब देते हैं। सबको एक जवाब दिया भी नहीं जा सकता। और मौला की क्या बात, जो भी थोड़ा सा भी जी शऊर शख्स होगा, कोई जब बच्चा सवाल करेगा तो बच्चे के हिसाब से जवाब दिया जाएगा, कोई जवान सवाल करेगा तो सेम क्वेश्चन जवान के हिसाब से जवाब दिया जाएगा, कोई बुजुर्ग सवाल सेम क्वेश्चन करेगा तो उसके बुजुर्ग के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। वो तो मौला है जो इल्म परवरदिगार के मज़ार हैं, उनको नहीं पता होगा तो हम क्या, हमारी क्या औकात। मौला से यही सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, मौला आपका नूर कैसे परवरदिगार से जुदा हुआ, आपका नूर कैसे परवरदिगार से जुदा हुआ? पहली बार फरमाते हैं बस इस तरह समझ लो, हमारे नूर की मिसाल ऐसे है जैसे सूरज में से रोशनी निकलती है, जैसे सूरज में से किरणें निकलती हैं। हम भी परवरदिगार से इसी तरह जुदा हैं कि रोशनी जो किरण होती है वो सूरज से कभी जुदा भी नहीं होती, मगर सूरज का हिस्सा भी नहीं होती। फिर मौला से पूछा। अब ये एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है, एक बार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है। अब मौला से पूछा परवरदिगार ने आपका नूर कैसे अपने नूर से जुदा किया? तो मौला कहते हैं जैसे एक चिराग दूसरे चिराग से जलाया जाता है, जैसा एक चिराग दूसरे चिराग से जलाया जाता है तो जो दूसरा चिराग जलता है उसकी तमाम सिफात वैसे ही होती है जैसे पहले चिराग में होती है। मगर इन दोनों सूरत में, इन दोनों कंडीशन में वो 1400 साल पहले तो शायद कोई जवाब ना देता, मगर आज साइंस, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कि अगर चिराग से चिराग भी जलाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, वहां से यहां आएगी। और इसी तरह जब सूरज अपनी रोशनी भेजता है तो सूरज में कुछ एनर्जी कम होती है, बाहर आती है, एनर्जी कम होती है। जैसे मैंने आपको लाइट की एग्जाम्पल दी। अब ये दोनों समझाने के लिए थी मिसाल। तीसरी जो जवाब है वो है हकीकी जवाब। मौला से फिर पूछा गया, मौला आपका नूर परवरदिगार में से कैसे सादिर हुआ? तो मौला कहते हैं क्या तू जानता नहीं कि परवरदिगार क्या है?
کیا تو جانتا نہیں کہ پروردگار کیا ہے؟ مولا بتائیں، آپ بتائیں پروردگار کی حقیقت کیا ہے؟ پروردگار کی سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ پروردگار اپنی ذات میں علم ہی علم ہے، پروردگار اپنی ذات میں علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے، علم ہی علم ہے۔ اور جب علم پروردگار سے صادر ہوتا ہے تو علم کم نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھا نہیں پایا۔ اس وقت جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میرے سینے میں کچھ قطرے علم کے ہیں نا، اگر میں نے یہ قطرے آپ کو دے دیے تو کیا میرے سینے میں کم ہوئے؟ اس طرح پروردگار نے جو اول ما خلق اللہ نوری ہے، یہ علم کا نور ہے۔ اسی لیے تو محمد نے کہا انا مدینۃ للولی البابا۔